الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں قرآن مجید کی آیت کا مختصر سا حصہ اور دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور آیت کا تعلق اور احادیث کا تعلق اس مضمون سے ہے جو شعبان کے مبارک مہینے سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ایک رات ایسی اتاری ہے جس میں تقسیم کیے جاتے ہیں کل امر حکیم طے شدہ فیصلے امر من عندنا اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد شب برات ہے 15ویں شعبان کی رات۔ تو شعبان کا مبارک مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینے کا، چونکہ ہمارا سارا تعلق اسلامی اور تاریخی اور قمری تاریخ کے اعتبار سے ہمارے عید اور ہماری دوسرے احکامات قمری تاریخ کے اعتبار سے طے کیے جاتے ہیں۔ تو اس واسطے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جس طرح انگریزی مہینوں کے دنوں کے نام، انگریزی مہینوں کے نام اور اس کی تاریخیں جس طرح یاد رکھتا ہے کہ آج اپریل کی 27 تاریخ ہے اور فلاں مسن ہے یہ ہے، اس طرح جیسا آدمی یاد رکھتا ہے ایسے ہی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھے، اسلامی مہینے کی تاریخوں کو بھی یاد رکھے۔ ہمارا رمضان کے روزے رکھنا انگریزی مہینوں سے تو نہیں ہوتا ہے کہ مارچ کا مہینہ آ رہا ہے روزے رکھنا ہے تو ہر سال مارچ کا مہینہ آیا تو روزے رکھنا ہے، ظاہر سی بات ایسا تو نہیں، لیکن ہر سال جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں۔ ہم عید کب کرنا ہے، مئی کی فلاں تاریخ میں آئے گا، جون کی فلاں تاریخ میں آئے گا، تو جون جب آئے گا تو پھر عید کرنا ہے۔ تو ہمارے جو بھی عید ہو یا بقرعید ہو
یا عید الفطر ہو یا دوسرے کوئی بھی ہمارے احکامات ہو، اسلامی تعلیمات احکامات ہوں جو چاند سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں۔ اور خاص طور سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصوا ہلال شعبان، شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو، شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو، تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ رمضان اب کتنے دنوں میں آنے والا ہے، رمضان آنے میں اب کتنے دن باقی ہے، اور یہ گننا عظمت اور محبت کے ساتھ ہو۔ جیسے بعض حضرات جو سعودیہ گئے ہوں، باہر جاب کے لیے گئے ہوں، وہاں سے 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد ان کے واپس انڈیا آنے کے دن شروع ہو گئے، چھٹی میں آ رہے ہوں یا کسی بھی وجہ سے وہ آ رہے ہوں، تو پھر وہ ٹکٹ اور ویزا جب بنا لیتے ہیں اپنی واپسی کا، تو پھر گنتے ہیں کہ اب 4 دن باقی مجھے جانے کے لیے، بیوی بچوں سے ملیں گے، گھر وار سے ملیں گے، دوستوں سے ملیں گے۔ تو اس تاریخ کے آنے کا آدمی کو جس شدت سے انتظار رہتا ہے، یا کوئی آدمی جیل میں ہے، اس کی رہائی کی تاریخ متعین کر دی گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ جیل سے رہا ہو جائیں گے، تو وہ صبح شام کیسے گنتا ہے کہ فلاں تاریخ آنے میں اور اتنے دن باقی ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ رہا ہو جاؤں گا۔ اور جیسے بعض مرتبہ مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں تو ایسی پابندی رہتی ہے کہ وہ سال میں صرف 2 بار گھر کو جانا ہے، بقرعید میں جانا اور پھر رمضان میں جانا، اس کے علاوہ بیچ میں جانا نہیں ہے۔ اتنا لمبا عرصہ بقرعید کے بعد سے لے کے رمضان تک 6-7 مہینے تک ماں باپ سے نہیں ملا ہے، بہت دور سے آ کے پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے رمضان کی چھٹی کا دن، وہ تاریخ جو اعلان کر دیا جاتا ہے وہ قریب آنے لگتا ہے، تو بعض کاپی میں نوٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اب تاریخ یہ تاریخ ہو گئی، یہ رائٹ مارتے جاتے ہیں کہ اب دن قریب آ رہے ہیں، کہ اب میں گھر جاؤں گا، چھٹی آنے والی ہے۔ تو جیسے ان دنوں کو آدمی عظمت اور محبت کے ساتھ انتظار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی تاریخوں کو بھی اس دھیان سے یاد رکھو۔ آج شعبان کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، اب تقریباً 20 یا 19 دن میں رمضان آنے والا ہے، شدت سے ہمیں اس کا انتظار رہے، ایسا انتظار کہ جیسے کسی دور وطن سے دور رہنے والے کو بھائی بہن سے، بیوی بچوں سے ملنے کی محبت کا جو انتظار ہے، ویسے ہمارا شدت سے رمضان سے ملنے کا انتظار ہو کہ اب دن آئے گا تو میں روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، میرا ایک ایک عمل اس میں 70 گنا بڑھ جائے گا، اللہ ڈبل سے زیادہ ثواب دیں گے، میری مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، میرے لیے رحمت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس شدت سے آدمی رمضان کا انتظار کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے چاند کو اتنا اہتمام سے نہیں دیکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے کا چاند اہتمام سے دیکھتے تھے۔ جسے مہینہ ختم ہوتے ہی اب چاند دکھتا ہے، ہر مہینہ چاند دکھتا ہے، ہم لوگ تو صرف رمضان کے روزے کا بمشکل اور عید کا تو ضرور دیکھیں گے، چونکہ روزے تراویح اتنا بوجھ لگا ہے کہ کب یہ سر سے اترے گا، تو اس واسطے عید کا چاند دیکھ لیں تو یہ سب چھٹی مل جائے گی ہمیں اس سے۔ تو جیسے ہم عید یا رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے۔ ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے اور دنوں کو گنتے تھے کہ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اب 27 دن میں رمضان آنے والا ہے، 20 دن میں آنے والا ہے، 15 دن میں آنے والا ہے۔ ایسا شدت سے انتظار رہتا تھا، اور پھر عملی طور پر اللہ کے نبی اسے دکھاتے تھے دعا کر کے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے۔ برکت دے کا مطلب ہمیں کوئی بیماری مت دے، ہماری اچانک یہ 3 مہینوں میں موت مت دے، رجب میں موت نہ آئے، شعبان میں موت نہ آئے، چونکہ رمضان قریب ہے، کچھ ایسا مہینہ کہ جس میں اتنا مبارک مہینہ جس میں آدمی کا انتقال بھی ہو گیا تو اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ بعض حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ رمضان میں جو آدمی انتقال ہوتا ہے اس کا حساب کتاب، قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اچانک اس مہینے کے قریب آ کر میں انتقال ہو گیا، تو کتنے افسوس کی بات۔ یہ افسوس ایسا ہی سمجھے جیسے مثال کے طور پر
کوئی آدمی بہت شاندار گھر بنایا، جیسے ایک حادثہ 4 سال پہلے ہوا تھا، ایک آدمی امریکہ میں رہتا تھا، وہاں سے پیسہ بھیج کر اپنا پرانا گھر جہاں پر ماں باپ کے ساتھ پلا تھا وہ گھر پسند نہیں آیا، بیوی نے کہا کہ ہم اپنا الگ گھر بسائیں گے، اسی حیدرآباد کے بہت ٹاپ ایریے میں بہت شاندار گھر بنایا، اور امریکہ سے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ایئرپورٹ سے شمس آباد سے پہنچتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور کئی سالوں سے پلاننگ چل رہی تھی، اتنا شاندار گھر امریکہ کا فلاں گھر سامنے رکھ کے ڈیزائن کر رہا تھا۔ تو وہ آدمی جو اس حالت میں مرا ہے تو اسے کتنا افسوس ہوگا، اس کے بچوں کو کتنا افسوس ہوگا، اتنا محنت سے بنایا، وہاں سے پیسہ بھیج کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو آدمی رمضان قریب ہے لیکن اچانک انتقال ہو گیا، کیونکہ رمضان پانے کا موقع نہیں ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکت دے، ہمیں صحت دے، ہماری عمر کو لمبی فرما، تاکہ ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور اس میں عبادت کریں۔ مبارک لنا فی رمضان، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور دوسری وجہ ہم اس مہینے کو شعبان جو کہتے ہیں، شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے، شعبان کے عربی میں معنی آتے ہیں پھیلنا، شاخ در شاخ ہونا، شعبان کے معنی، تو شعبان کے معنی پھیلنا اور شاخ در شاخ ہونا۔ اس کی وجہ علماء یہ کہتے ہیں اس مہینے کو شعبان اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ جو نیکی کرتا ہے، جو خیر کے کام کرتا ہے، اس کی اب شاخیں بنتی ہیں، وہ پھیلتی جاتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس نیکی میں برکت دیتے جاتے ہیں، اس نیکی کی برکت سے اللہ اسے رمضان تک پہنچاتے ہیں۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مقدمہ اور رمضان کی تمہید سمجھو شعبان کے مہینے کو۔ اب اس کی عظمت، رمضان کی عظمت جس کو ہے وہ آدمی شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کر لے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا ایُّ صوم افضل بعد صوم رمضان، یا رسول اللہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شعبان لرمضان، شعبان کے مہینے کے روزے جو رمضان کی عظمت میں رکھے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے کے روزے جو رمضان کی عظمت میں رکھے جاتے ہیں۔ اور اسے سمجھو کہ عظمت کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو اس کے آنے کے اکرام میں محلے کی صفائی ہو رہی، گھر کی صفائی ہو رہی، کوئی سیاسی آدمی آ رہا ہے تو محلے کو صاف کرتے ہیں، کوئی گھر کا بڑا آدمی آ رہا ہے بہت دنوں کے بعد آ رہا ہے، کسی اسکول میں کوئی فنکشن ہے تو پوری اسکول کی صفائی کرتے ہیں، اس آنے والے کے اکرام میں پورا کچرا پاک کر دیتے ہیں، پوری گندگی دور کر دیتے ہیں، اگر وسعت اور وقت ہے تو اسے پینٹنگ بھی کر دیتے ہیں کہ آنے والے کے اکرام میں بہت سجا سنوار کے پیش کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کی تعظیم میں تم اپنے کو ایسے سنوارو کہ اپنے اندر کا پورا کچرا نکال دو، جو گناہ کیے ہو، جو وعدہ خلافی کیے ہو، جس سے تعلقات توڑے ہو، جو ذمہ داریاں دوسروں کے اپنے سر پہ لے کے رکھے ہو، وہ سب خالی کر دو۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ٹینشن نہیں رہنا، شعبان کے مہینے میں رمضان آئے گا تو تم ٹینشن فری رہو، کوئی ذمہ داری نہیں آپ اس پر، فلاں کا کام کرنا ہے، فلاں کو پیسے دینا ہے، فلاں سے پیسے لینا ہے، فلاں مال کی زکات نکالنا ہے، دینی ٹینشن بھی مت رکھو، سوائے رمضان کی عبادت کے تمہارے ذمہ کوئی کام نہیں ہونی چاہیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا اکرام اس میں ہے کہ آدمی شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے جس طرح اہتمام سے رکھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا کہ مہینہ شروع ہوا روزے رکھنا شروع کر لی، 5 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن روزے رکھتے ہی جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی مہینہ ایسا آتا کہ اس میں 1 روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی مہینہ ایسا بھی آ جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی ایسا روزے رکھتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، اس مہینہ پورا روزہ رکھنا ہے، اور کبھی ایسا روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی بھی مہینے میں کہ اب معلوم ہوگا کہ اب اس مہینے میں کوئی روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ ایام 20، 13، 14، 15 کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے،
اس کے علاوہ نفل روزے اہتمام سے رکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے سوائے شعبان کے مہینے کے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے جس طرح پابندی سے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس طرح کبھی ایک سال ایسا کرتے کہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی حتی یصلہ برمضان، کبھی شعبان میں جیسے ہی چاند دیکھا روزہ رکھنا شروع کیے یہاں تک کہ رمضان آ گیا، پورا شعبان روزے بھی گزر گیا، اب رمضان آیا تو پورا رمضان کے روزے میں گزر رہا ہے۔ تو اس طرح شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اب جب یہ منظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں جتنا شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتب کل نفس میتۃ فیہ السنہ، ہر انسان جو اگلے شعبان تک، اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جس کو اس سال کے درمیان میں موت آنے والی ہے، ان سب لوگوں کی موت اس مہینے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ازل میں لوح محفوظ میں تو لکھ دیے ہیں کس کی موت کب آئے گی، وہ تو پہلے سے طے ہے، لیکن وہاں جو طے ہے وہاں سے نکال کر اب فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سارے انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی موت پہلے سے لکھ دی گئی ہے، فلاں ٹائم پیدا ہوں گے، فلاں ٹائم مر جائیں گے۔ وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کر اب اس سال کا حساب نصاب پورا دے دیا جاتا ہے کہ اب اگلے شعبان تک اتنے لوگوں کی موت ہوگی۔ موت کا فرشتہ کون ہے، اسے بلائیں گے، یہ لو اگلے شعبان تک ان سب لوگوں کو تم مار دینا ہے۔ روزی کا فرشتہ ہے، اسے بلائیں گے اور کہیں گے اگلے شعبان تک فلاں کو اتنی روزی دینا ہے۔ روزی کا مطلب فلاں پڑھ کے فارغ ہو جائے گا اسے جاب دلا دینا ہے، فلاں بزنس میں لگے گا اسے فلاں بزنس دلا دینا ہے، فلاں یہ کام کرے گا اسے اتنی آمدنی کا انتظام کر دینا ہے۔ شعبان، اگلے شعبان تک جس کی جو فیلڈ ہوگی اس تمام شعبہ جات سے متعلق اس فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نوکری کا، جاب کا، بزنس کا تمہیں انتظام کر دینا ہے۔ اور جو فرشتے نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے ان کو بلائیں گے اگلے شعبان میں جو حج آنے والا ہے بیچ میں رمضان کے بعد، فلاں لوگوں کو حج پہ لے جانا ہے، فلاں لوگوں کو عمرے پہ لے جانا ہے۔ یہ سارے جو اگلے شعبان تک ہونے والے ہیں سب کو بلا کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَ أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو عائشہ اس شعبان کے مہینے میں اگلے شعبان تک مرنے والوں کی لیسٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ کیا جائے تو فیصلہ اس وقت ہو جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس مہینے میں فیصلہ ہونے والا ہے موت کا، تو جب میرے حق میں موت کا فیصلہ ہوگا تو میں روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہی سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ لم ارى شهرا من الشهور تصوم ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ ہم شعبان کے مہینے میں جتنا آپ روزے رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شهر يغفل الناس عنه يغفل كثير من الناس عنه، یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ بین رجب و رمضان، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اس کی فضیلت کو جانتے نہیں ہیں۔ کیوں جانتے نہیں ہیں؟ رجب کے مہینے میں تو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کی عظمت شریعت نے اور اللہ نے بیان کر دی، تو رجب کی عظمت اس وجہ سے ہے۔ رمضان میں چونکہ روزے فرض ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس واسطے اس کی عظمت بھی معلوم ہے۔ اب شعبان کے مہینے میں نیکیاں بڑھانے کی بات بھی نہیں ہے اور شعبان کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے بھی نہیں ہے، تو اس واسطے شعبان کے مہینے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، اس واسطے شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔
اور پھر فرمانے لگے یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کے پیش کیے جاتے ہیں. فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر عمل نیکی ہے، جن کی ہر بات نیکی ہے، جن کی ہر ادا ثواب ہے، تو پھر ایسے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، تلاوت کا اہتمام فرماتے ہیں، کثرت صوم و صلاۃ کا اہتمام فرماتے ہیں کہ اس میں ہماری موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ نے ایک مبارک رات رکھی ہے جس میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس مہینے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہ مہینہ رمضان سے قریب ہونے کی وجہ سے رمضان کی عظمت ہے، جو عظمت والے کے قریب رہے گا اس کی بھی عظمت رہے گی. مثلا کوئی آدمی مدینے میں رہتا ہے، مدینہ شہر کی افضلیت ہے کس وجہ سے؟ نبی کا شہر ہے، نبی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، تو نبی کی وجہ سے نبی کے شہر کی عظمت ہے. تو نبی کے روزے کے قریب جس کا مکان ہوگا، نبی کے گھر کے قریب جس کا مکان ہوگا، یا مدینے کے قریب جس کا گھر ہوگا، اس کی بھی عظمت رہے گی. مدینے سے بہت قریب رہتے ہیں. بہت سارے باپ ہیں جن کے بچے وہاں سعودیہ میں، مدینہ مکہ میں کہیں کام کر رہے ہیں، باہر بھی کام کر رہے ہیں، تو بولتے ہیں بس 100 کلومیٹر دور ہے مدینے سے ہمارا بچہ. تعریف میں بولتے ہیں بعض مدینے میں ہی ہے، خواہ وہاں پر وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، اس بھی اس کی ایک عظمت ہے کہ مدینے میں جاب کر رہا، مکے میں جاب کر رہا ہے، اور ڈھنگ سے ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. وہاں جا کر کے اگر نماز چھوڑ دے رہا ہے، اور حرم کی نماز جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہو، اس سے بڑا محروم انسان کون ہوگا؟ تو جو عظمت والی چیز ہے اس سے قریب جو رہتا ہے اس کی بھی عظمت رہتی ہے. جیسے کوئی آدمی سیاست دان حکمران ہے، پالیٹکس میں اس کی بڑی سیٹ ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والا رہتا ہے، ہماری زبان میں ہوتا ہے چمچا، چیلا جسے آپ لوگ بولتے ہیں، تو اس چیلے کی بھی دیکھو کتنی عظمت رہتی ہے، اس چمچے کی بھی کتنا ہلاتا رہتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کی نسبتیں لا کے دیتا ہے. چمچا اسی لیے کہتے ہیں، اسے ادھر کی نسبت ادھر لاؤ، ادھر کے فیصلے ادھر لے جاؤ، اسی واسطے سے چمچا کہتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی بھی ان کا کتنا گریڈ رہتا ہے، کتنا اکڑ کے چلتے ہیں. چونکہ رمضان کی عظمت ہے تو رمضان سے قریب ملا ہوا یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے شعبان کی بھی عظمت ہے. اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزوں کا اہتمام کریں. اور یہ نفل روزوں کا اہتمام رمضان کی عظمت کی وجہ سے. اس کی مثال دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم لوگوں پہ فرض کیا، تو مثال کے طور پہ یوں سمجھو فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں. لیکن آتے ہی مسلمان فجر کی نماز کے لیے فجر کی فرض پڑھنا ہے یا اس سے پہلے سنت پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ہے. ظہر کی فرض 4 رکعت فرض ہے، آتے ہی ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنا ہے یا اس سے پہلے سنت پڑھنا ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت اللہ نے فرض کیے ہیں، تو آتے ہی 2 رکعت فرض پڑھ لینا ہے جمعہ کی، اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ہے. تو یہ فرض سے پہلے اللہ نے یہ سنتیں کیوں رکھے ہیں؟ وضو میں 4 فرضیں ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. اس فرض سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے صاف کرتا ہے. تو فرض تو 4 ہیں، لیکن آتے ہی وہ فرض نہیں کر لیتا، آتے ہی چہرے پہ پانی نہیں مارتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے. یہ آداب کیوں سکھلائے گئے؟ ان آداب کی حکمت یہ ہے کہ فرض سے پہلے تم یہ کام کرو گے تو فرض کی عظمت رہے گی. فرض کی عظمت رہے گی. کیسے عظمت رہے گی؟ آدمی فجر میں آیا، اٹھ کر نیند کی حالت میں ہے، آتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہو کے سو رہا ہے، کیا پڑھ رہے امام صاحب نہیں معلوم. بعض مرتبہ گرتے گرتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے، اور بعض بندے تو فجر میں ایسے ہوتے ہیں سجدے میں گئے پہلی رکعت میں تو سلام پھیرنے تک کے نہیں اٹھتے ہیں. یہ حال رہتا ہے. تو آتے ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلے سنت پڑھو. جھکنے اٹھنے کی پریکٹس پہلے کر لو تو تمہیں ایک طرح کی عادت بن جائے گی کہ اب میں 2 بار جھکا اٹھا ہوں
تو آگے بھی مجھے جھکنا اٹھنا ہے، تو ایک عادت بن گئی. اب جو کمی کوتاہی اڑنے کی ڈلنے کی جو بھی ہے وہ سنت میں ہو جائے گی، باقی جو فرض ہے وہ تھوڑا ایکٹیو رہ کر اہتمام سے ہوگا. اب اس سے یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھ دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں فجر کی سنت پڑھنے کے لیے ایسا موقع آ جائے کہ گھوڑوں کی ریسنگ ہو رہی ہے اور لوگ گھوڑے لے کے دوڑ رہے ہیں اور تم کہیں چٹیل میدان میں ہو، اب وہ گھوڑے آئیں گے دوڑتے ہوئے کہ تمہیں دیکھیں گے نہیں اور تمہیں کھدل کے چلے جائیں گے، تم گھوڑوں کے پیر میں آ جاؤ گے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، کسی کا پیر ٹوٹ جائے گا. ایسا موقع بھی اگر آ جائے اور تمہیں فجر کی سنت پڑھنے کا ٹائم رہے تو ہرگز گھوڑوں کے رون دیے جانے کے ڈر سے فجر کی سنت مت چھوڑو. فجر کی سنت مت چھوڑو. گھوڑے تمہیں روند کر جان جانے کا بھی ڈر ہو لیکن فجر کی سنت مت چھوڑو. اتنی تاکید اللہ کے نبی نے فجر کی سنت کی بیان فرمائی. اسی واسطے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب وہ فجر کی نماز کے لیے آتے اور دیکھا امام صاحب رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی ہے تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، مسجد کے کسی ستون کے آڑ میں، کبھی مسجد کے دروازے کے باہر جگہ خالی ہو، آتے ہوئے رستے میں کبھی کسی دوست کا گھر پڑتا ہو تو وہاں جلدی سے 2 رکعت سنت پڑھ لیتے اور مسجد کے باہر گیٹ کے سامنے سنت پڑھ لیتے، اگرچہ کہ جماعت چل رہی ہے پھر آگے جماعت میں شامل ہو جاتے. اور یہی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سنت کی بڑی تاکید فرمائی. اور ایسے ہی ظہر کی سنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھتا ہے لم ینل من شفاعتی، اس آدمی کو کل قیامت کے دن میری شفاعت ہرگز نہیں ملے گی. ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کا اہتمام جو نہیں کرتا ہے کل اسے میری شفاعت نہیں ملے گی. اس قدر تاکید فرمائی. ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت تہجد کی نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے. جہاں اٹھ کر آدمی کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جو اس وقت اٹھ نہیں سکتے ان کے لیے اللہ نے ایک موقع رکھا ہے ظہر سے پہلے پڑھ لو. تو یہ فرضوں سے پہلے سنت جو اللہ نے رکھا ہے اسی حکمت سے ہے کہ یہ جب پڑھ لیں گے، جیسے وضو کرنا ہے، وضو کرنے میں چہرہ دھونا ہے، چہرے سے پہلے کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو. اس میں حکمت کیا ہے؟ جب آدمی پانی لے کے کلی کرے گا تو اس کا مزہ معلوم ہو جائے گا، پانی پاک ہے ناپاک ہے، کڑوا ہے کیسا ہے. آگے مجھے ہاتھ پیر دھونا نہیں دھونا ہے اس پانی سے. ناک میں لے گا پانی تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی، گندگی ہے تو بو آنا شروع ہو جائے گی. تو کلی اور ناک میں پانی ڈال کر یہ بتا دیا کہ پہلے چھک لو، اچھا ہے تو آگے دھو لو، اگر کچھ بو آ رہی ہے کچھ مزہ بدلا ہوا ہے تو چھوڑ دو، دوسرے پانی سے دھو لو تاکہ تمہارا جسم گندا نہ ہو. بعد میں آتے ہی پہلے اٹھا کے ڈالیے، بعد میں پتا چلا چوہا مر گیا تھا، بدبو آ رہی ہے، اب جا کے کہاں یہ سب دھو کے آؤ گے تم اس کے لیے. تو فرض سے پہلے جو اللہ نے یہ سنتیں رکھے ہیں یہ فرض کی عظمت کے لیے ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کی جو عظمت اللہ نے بیان فرمائی یہ رمضان کی عظمت میں ہے. تو رمضان کی عظمت میں شعبان کے مہینے کے روزے رکھے جائیں اور رمضان کے مہینے کی عظمت میں شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری کر لی جائے. تیاری کیسے کرنا ہے؟ تیاری 2 طرح سے. ایک طرح کی تیاری عبادات کے ذریعے سے کہ اب رمضان شعبان کے مہینے میں کیا کرو، تلاوت شروع کر دو کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دو. رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، وہ روزے ابھی سے شروع کر دو. رمضان کا مہینہ ذکر کا ہے، وہ ذکر ابھی سے شروع کر دو. رمضان کا مہینہ صدقے کا مہینہ ہے. نبی سے پوچھا گیا ایو صدقۃ افضل، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ صدقۃ فی رمضان. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدقہ جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ صدقہ ابھی سے شروع کر دو. زکوٰۃ اپنے اموال کی ابھی سے حساب لگا کے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دو. یہ ہے عبادت کے طریقے سے رمضان کی تیاری کرنا. اور دوسری طریقے کی تیاری رمضان کی کرنا وہ ہے اپنے کپڑوں کے اعتبار سے، اپنے گھریلو سامان کے اعتبار سے. بہت سارے بندے ایسے بے وقوف اور احمق ہیں، رمضان شروع ہو گیا، 10 دن ہو گئے، 15-20 دن ہو گئے، ابھی تک رمضان کے کپڑے نہیں آئے. یاد رکھو رمضان میں یا رمضان کی شب قدر میں، رمضان کی عید کے موقع پر نئے کپڑے پہن کر عید کرنا کوئی سنت نہیں ہے. اتنی اہم سنت نہیں ہے کہ تم اس کپڑوں کی چکر میں رمضان کی تراویح غارت کر دو. اپنے کپڑے